بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منازل کربلا نواسائے جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے کربلا تک کا سفر۔ 60 ہجری 28 رجب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذوالحجۃ الحرام کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 20 جگہوں پر قیام فرمایا۔ ان میں سے چند مقامات جہاں پر کچھ واقعات پیش آئے ان کی ہم تفصیل جانیں گے۔ پہلی منزل بستان بن عامر سے گزرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام دوسری منزل صفا پر پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فزدق سے ہوئی جو اتفاق سے کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا تیسرا قیام ذات ارق نامی سنسان اور ویران جگہ پر ہوا، جہاں ایک شخص بشیر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو خیمہ لگاتے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ پھر نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا چوتھا قیام عاجز تھا۔ اس مقام پر آل رسول نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں کے لیے خط لکھا، اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر 5ویں منزل باذل العیون اور 6ٹی منزل حزیمہ سے گزر کے امام علی مقام علیہ السلام جب 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ علیہ السلام زہیر ابن قیس نامی شخص سے ملے اور 18ویں منزل پر پہنچے جس کا نام سلیبیہ ہے، جہاں پر ایک غمناک آپ کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے والوں کو آگاہ فرمایا تاکہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع کرنے والوں میں سے کسی نے پیٹھ نہ پھیری۔ مشکلات میں اضافہ اور سفر دشوار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور اس نے اپنے بہادر اور ماہر کمانڈر حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام کئی اور مقامات سے گزرنے کے بعد جب اپنی 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے لشکر والوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا، ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور ان کے سامنے تقریر کی، اور جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ کے قافلے والوں کے ساتھ ساتھ حر کے لشکر نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب 13ویں منزل قادسیہ جو متبادل راستہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ علیہ السلام نے راستہ تبدیل کر لیا اور کربلا کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کر اور بہت سے مقامات سے گزرنے کے بعد جب اپنی 18ویں منزل تک آئے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہیں گزاری اور صبح امام حسین علیہ السلام جب یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا، ابھی میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ہمیں شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو آپ علیہ السلام کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا، تو اب موت کا کوئی ڈر نہیں۔
اب امام حسین علیہ السلام سفر شہادت بقائے اسلام کے لیے اپنے اختتام تک پہنچنے لگے، اور پھر وہ ساری باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو آپ علیہ السلام کی شہادت کی آپ کے بچپن سے مشہور تھیں۔ امام حسین اپنی دوسری آخری منزل نینوار پر پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر گھومنے لگا جو آپ اپنے والد کرام سے سنا کرتے تھے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک ریگستان میدان نظر آیا۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ آپ علیہ السلام جس جگہ پر بھی ہوں میں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پانی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو۔ بالآخر آپ علیہ السلام کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم الحرام کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس چٹیل ریگستان پر پورا قافلے اور اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اتنا تو بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس جگہ کو نینوا یعنی کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان سے فرمایا، بس یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پہ ہماری قبریں بنیں گی۔ یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ علیہ السلام پر قربان کر دی۔ یہی کربلا کا میدان مولا امام حسین کے سفر کی 20ویں اور آخری منزل تھا، اور 8 دن بعد اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کر کے آپ کے اہل بیت پر ظلم و ستم کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھ کر شہید کر دیا گیا، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک اور پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔